بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام ویوز پیپر کے ساتھ خوش آمدید۔ آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر مدثر علوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور ہم لائے ہیں آپ کے لیے تازہ ترین اخبارات اور ان پر تجزیہ اور تبصرے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سینئر اینکر پرسن صحافی سعید علوی صاحب، ان کو ہم شعبہ خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا، مسلسل سعید صاحب یہ خبریں آ رہی ہیں دہشت گردی کے خلاف، اور کل جو ہے ڈی جے ایس پی آر کا جو کلیئر کٹ بیان ہے، حملہ اعلانیہ کرتے ہیں، چھپ کر نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ کل پاک بحریہ کے اینٹی شپ بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ، اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں؟ کل ڈی جے ایس پی آر نے کیا کہا، اس کی کیا ہائی لائٹس تھیں، اس کی کیا اثرات ہوں گے آنے والے دنوں؟ جی بالکل، کل پاک فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شہید چوہدری صاحب نے بڑے واضح کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی جب ہم حملہ کرتے ہیں تو اعلانیہ کرتے ہیں، چھپ کے حملہ نہیں کرتے، اور گزشتہ روز کوئی کارروائی نہیں کی گئی اور جتنی بھی فوٹوز ان کی طرف سے شیئر کی گئی ہیں وہ ساری فیک ہے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ پاکستان جب کارروائی کرتا ہے تو بتا کے کرتا ہے، ہم ان کی طرح چھپ کے حملے نہیں کرتے۔ اور پھر انہوں نے ایک اور بات بڑی اہم کی ہے کہ طالبان رجیم غیر ریاستی عناصر کی طرح فیصلہ نہ کرے، کہ اگر وہ حکومت میں ہے تو پھر حکومت کے طور پہ، ریاست کے طور پہ سامنے آئے اور درست فیصلے کریں کہ آپ جو وہاں پہ یہ دہشت گرد گروہ ہیں ان کا اعلی کار نہ بنے کہ حکومت کی طور پر بیہیو کریں۔ پھر آگے چل کے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ افغان مسئلہ عوام کا نہیں ہے، عبوری حکومت کا ہے۔ بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ یعنی کہ عوام جو ہے پاکستان کی اور افغانستان کی، ان کا آپس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ بیسیکلی جو عبوری حکومت ہے یہ بھارت کی گود میں بیٹھی ہوئی ہے اور وہاں پہ وہ پراکسیز کو پال رہے ہیں، اور وہی پراکسی جو ہے انڈین پراکسی پاکستان میں حملہ آور ہونے کی کوشش کی۔ اور اب صورتحال کافی آپ دیکھ رہے ہیں چینج ہو گئی ہے کہ جو بھی حملہ ہوتا ہے اس کو پسپا کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر انہوں نے آگے اور بھی بات کی ہے کہ ہماری نظر میں گڈ اور بیڈ طالبان نہیں۔ پہلے یہ ایک تفریق کی جاتی تھی جی کہ گڈ اور بیڈ، وہ کہتے ہیں جی گڈ اور بیڈ کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ ڈی جی ایس پی آر نے بالکل کلیئر کر دیا ہے کہ تمام طالبان ہمارے دشمن ہیں، کوئی گڈ اور بیڈ نہیں ہے۔ اور پھر اور بات بھی انہوں نے کی ہے کہ خون اور تجارت ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، کہ وہ یہاں پہ دہشت گردی کریں، افغانستان کی طرف سے یہاں پہ دہشت گردی ہو اور ہم تجارت کے پیچھے بھاگیں۔ ہم اپنی قوم کا جو تقدس ہے، ہم اپنے قوم کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کریں گے، ہمارے لیے تجارت کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہی چیز انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ ہم جب بھی حملہ کریں گے بتا کے کریں گے۔ تو یہ اس طرح کی تفصیلات ہیں۔ اس کے علاوہ فیض حمید کے حوالے سے بھی انہوں نے جو کہا، انہوں نے کہا جی کہ فیض حمید کا جو کورٹ مارشل ہے یہ قانونی اور عدالتی عمل ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس حوالے سے کیا سرائیاں نہ کی جائیں۔ ٹھیک، جو بھی ہوا ہے ہمارا اپنا انٹرنل فوج کا معاملہ ہے، تو وہ اس حوالے سے انہوں نے کہا۔ پھر یہ بنو کے حوالے سے بھی فورسز کا آپریشن ہوا ہے، 22 خوارج ہلاک ہوئے ہیں، لنڈی کوتل کا حملہ بھی ناکام بنا دیا گیا ہے۔ اب ہماری سیکورٹی فورسز جو ہیں وہ بہت زیادہ مستعد ہیں، بہت چوکس ہیں، اور انٹیلیجنس بیسڈ حملے کر کے ان سب کے خلاف کاروائیاں کر کے جو بھی خوارجی ہمارے مشرقی سرحدیں اور اس کے اندر موجود ہیں ان کو مکمل خاتمے کے لیے کام کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ پاک بحریہ کے اینٹی شپ بیلسٹک میزائل کا بھی کامیاب تجربہ ہوا ہے کل، یہ بھی ایک بڑی لینڈ مارک ہے۔ فوج کی کامیابیوں کا سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ ہم فتح میزائل، پھر اس طرح بیلسٹک میزائل، پاکستانی افواج اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھنے کے لیے لمحہ بہ لمحہ نئی سے نئی چیز لا رہے ہیں، نئی سے نئی ٹیکنالوجی لا رہے ہیں، وہ چاہے نیوی کا شعبہ ہو، چاہے ایئر فورس کا شعبہ ہو، چاہے ہماری آرمڈ فورسز ساری جتنی بھی ہیں وہ ہمہ وقت مستعد ہیں اور اپنے دشمن کی ہر حرکت پہ نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اچھا، اس میں سیاسی طور پر تو کافی ڈسکشن ہوئی، کوشش کی گئی ہے کہ مسئلے کو ڈسکشن کے ذریعے حل کیا جائے پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان، لیکن کل خواجہ آصف نے بڑا کلیئر کٹ بیان دیا کہ ہمیں افغان طالبان سے کوئی امید نہیں ہے اور فردر کوئی مذاکرات نہیں ہونے والے۔ اور ایک میرے خیال میں یہ جو کل ایک فاسٹ فلیگ آپریشن بھی کیا گیا اور اس کی تصویریں شیئر ہوئی، اس کا مطلب یہ ایجنڈا واضح ہے کہ پاکستان کو کسی نہ کسی طریقے سے پہلے ہم بائی لیٹرل بھی کوششیں ہم نے کی ہیں افغانستان کے ساتھ کہ اس مسئلے کا حل نکلے، لیکن انہوں نے بات نہیں سنی۔ پھر ترکیہ نے کوشش کی، قطر نے کوشش کی، ایران نے کوشش کی، تمام دوست ممالک نے اپنی پوری کوششیں کی ہیں کہ کسی طریقے سے بھی افغان طالبان رجیم کو یہ سمجھ آ جائے کہ یہ دہشت گردی ہے اور ہم غلط کر رہے ہیں۔ لیکن اب چونکہ ایک چیز ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی، اصل میں ان کو وہ
جو بوریاں ڈالروں سے بھری ہوئی نظر آتی ہیں انڈیا کی طرف سے، اصل میں اندھے ہوئے ہیں اس کے اوپر، لیکن وہ اس انجام سے بے خبر ہے. حالانکہ ہم نے ٹریلر دکھایا بھی ہے ان کو کہ ہم کس طریقے سے ایئر اسٹرائکس کر کے یہ تمام اڈے جو ہیں ان کو ہم ختم کر سکتے ہیں، لیکن ابھی وہ سمجھ نہیں پا رہے. ان کو پھر ظاہری بات ہے اس زمن میں جو خیبر پختونخوا حکومت ہے اس کی بھی جو کردار کو دیکھنا ہوگا. اور کل جیسے DGP صاحب نے بھی کہا کہ جو پختونخوا میں بھتے کا حصہ طالبان کو جاتا ہے تو وہاں پہ موجود جو صوبائی گورنمنٹ ہے اس کو اس چیز کو انشور کرنا پڑے گا. جو سہولت کار ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. اس حوالے سے افواج پاکستان کے اندر بھی، تمام سیکیورٹی فورسز کے اندر بھی بڑی ایک کلیئر کانسیپٹ موجود ہے کہ جتنا افغانستان کے اندر بیٹھا ہوا ہمارا دشمن ہے اس کے خلاف ہم نے کام کرنا ہے، اتنا ہی ہمارے ملک کے اندر جو سہولت کار بیٹھے ہیں اس کو وزیر اعظم نے پچھلے دنوں میں ان کو کہا دوست نما دشمن. تو یہ جو دوست نما دشمن ہمارے ہیں ان کا قلع کم ہونا ضروری ہے. جتنے بھی ہماری ڈیفنس اینالسٹوں سے بات ہوتی ہے وہ اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ جب تک صوبائی حکومت جو ہے وہ مکمل طور پہ ہمارے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی، وہ تمام، اب جب کل بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ جو افغانی یہ پنجاب سے یہاں بے دخل کیے جا رہے ہیں وہ KP میں جا کے سیٹل ہو رہے ہیں. دیکھیں بڑی الارمنگ صورتحال. اگر قومی سطح پہ یہ فیصلہ کر دیا گیا ہے، ہمارے سیکیورٹی فورسز نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ افغانی ہمیں قابل قبول نہیں ہے، یہ دہشت گردی کا حصہ ہے، اور وہ غیر قانونی طور پر مقیم ہے، بالکل غیر قانونی طور پہ مقیم ہے اور ان کو باہر نکالنا ضروری ہے. جب سیکیورٹی فورسز نے یہ فیصلہ کر دیا ہے اور ہماری قومی پالیسی بن گئی ہے کہ ہم نے افغانستان کے جتنے بھی شہری یہاں پہ رہتے ہیں، چاہے وہ کتنے عرصے رہتے ہیں یہاں پہ، کاروبار کر رہے ہیں نہیں کر رہے، وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں اس لیے کہ وہ دہشت گردی میں انوالو ہیں، تو پھر KP حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ اس معاملے کو سمجھیں اور ان کو دوبارہ وہاں پہ KP میں آباد نہ ہونے دیں. اس سے مسئلہ بڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری ایک جو ہے وہ کیس آرائیاں کا سلسلہ دوبارہ سے شروع ہو گیا ہے. جیسے ہی الیکشن میں کلین سویپ کیا ہے مسلم لیگ نون نے اور سادہ اکثریت پارلیمنٹ میں مل گئی ہے، اب اس میں کی دو مختلف صورتیں سامنے آئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اب سادہ اکثریت ہے تو پھر قائد عوامی مرضی کا چن لینا چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ حقیقی اتحاد کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے تو ان کو پاور شیئرنگ فارمولے میں لانا چاہیے. اچھا، اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ، کل ایک پیپلز پارٹی کے لیڈر نے یہ انکشاف کیا کہ جو ہے وہ طے ہوا تھا کہ یہ ہاف ہوگا، کہ ہاف ٹینیور جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور ہاف نون لیگ میں. اب یہ ایک نئی بات سلسلہ شروع ہو گیا ہے، تو یعنی خاموش معاہدے آہستہ آہستہ باہر آ رہے ہیں. دیکھیں یہ تو خسر پسر تو ایک عرصے سے چل رہی تھی کہ ہاف ٹائم جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کا ہوگا اور ہاف جو ہے بلاول کے لیے، یہ ایک تھا. اور وہ جو آئینی عہدے اس وقت پیپلز پارٹی کے بعد ہیں، اگر ان کو وزارت عظمیٰ ملتی ہے تو پھر آئینی عہدے نون لیگ کے پاس چلے جائیں گے. لیکن اس ساری صورتحال میں یہ جو ضمنی انتخاب ہوئے ہیں اس کی وجہ سے کچھ اپسیٹ ہو گیا ہے. اپسیٹ یہ ہوا ہے کہ وہ 6 سیٹیں قومی اسمبلی میں مل گئی ہیں نون لیگ کو، اس سے ان کی سادہ اکثریت جو ہے وہ بن گئی ہے. اب ظاہر ہے نون لیگ جو ہے وہ نمبر گیم میں آگے آ گئی ہے، اب ظاہر ہے ساری چیزوں کو ریکنسیڈر کیا جا رہا ہے. اور اس حوالے سے آج روزنامہ خبریں میں امتنان شاہد صاحب کی بڑی خصوصی رپورٹ چھپی ہے جو کافی حد تک ہمارے ساتھ بھی جو پولیٹیکل اینالسٹ بات کرتے ہیں انہوں نے کل بھی بات کی ہے، اس طرف اشارہ کیا تھا، لیکن آج بڑے کھل کے امتنان شاہد صاحب نے اپنے اخبار میں لکھ دی ہے کہ نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم بن سکتے ہیں. اور پھر 2 آپشنز کا امتنان شاہد صاحب نے بڑا کلیئر ذکر کیا اور باکس بنا کے سامنے ان کا ڈسپلے کر دیا ہے کہ پہلا آپشن یہ ہے کہ نواز شریف وزیر اعظم ہوں گے، شہباز شریف ڈپٹی وزیر اعظم ہوں گے اور ساتھ وزیر خارجہ بھی ہوں گے جس طرح اسحاق ڈار صاحب ہیں، اور پھر اسحاق ڈار صاحب واپس اپنی ہی سیٹ پہ واپس چلے جائیں گے. اور وہ تو ظاہر ہے وہ مانگے گے ہیں نا، جتنے بھی امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں وہ ایک عرصے تک رہتی ہیں واپس. اور بلاول بھٹو کو اپوزیشن. ابھی میں پچھلے دنوں ابھی یہ ضمنی انتخاب کے بعد ایک پولیٹیکل اینالسٹ سے بات کر رہا تھا تو انہوں نے بھی 2 دن پہلے اس بات کا انکشاف کیا تھا کہ اب جو موجودہ سیٹ اپ ہے اوور آل وہ اپوزیشن بھی اپنے پاس رکھنا چاہ رہے ہیں اور حکومت بھی اپنے پاس رکھے. اس صورت میں یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو اپوزیشن سنبھالنی ہوگی اور یہ نون لیگ کو حکومت سنبھالنی ہوگی، یعنی کہ یہ سارا. اور میں دوسرے آپشن کا بھی ذکر کر دوں جو امتنان شاہد صاحب نے اپنی خصوصی رپورٹ میں روزنامہ خبریں میں چھاپا ہے. اس صورت دوسرا آپشن یہ ہے کہ نواز شریف وزیر اعظم ہوں گے، بلاول بھٹو وزیر خارجہ ہوں گے
اور مریم نواز صاحبہ بدستور وزیر اعلیٰ پنجاب رہیں گی, اور آصفہ بھٹو کو جو ہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جو ہے وہ چیئر پرسن بنایا جائے گا. اب دونوں صورتوں میں جو ہے یہ دونوں پارٹیاں آپس میں یہ جو میثاق جمہوریت پرانا ہوا ہے اسی کے تحت ہی یہ تانے بانے دونوں انہی کے ساتھ تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں, میں عرصہ دراز سے نون لیگ کی بھیڑ کو کور کر رہا ہوں. اس میں حلقوں میں یہ ایک بہت بڑی ڈیمانڈ تھی کہ مسلم لیگ نون میں سب سے زیادہ اگر کوئی کسی شخص پہ اتفاق ہے لوگوں کا تو وہ ہے نواز شریف صاحب کی شخصیت پہ. اگر آج بھی اگر ووٹ کی ریشو دیکھی جائے تو آج بھی میاں محمد نواز شریف کی جو ہے وہ اصل برانڈ ووٹ ان کا ہی ہے. تو پارٹی کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ ایک متفقہ جو شخصیت کو جو ہے وہ پی ایم بنایا جائے تاکہ یہ مسئلہ, کیونکہ اس وقت بھی بے شک نون لیگ اس بات پہ کو مانتی نہیں ہے کہ جو شہباز شریف کا گروپ ہے اور مریم نواز کا گروپ ہے وہ علیحدہ علیحدہ ہے, اور اس کے اندر بہت ساری جو ہے روزمرہ ڈے ٹو ڈے بزنس میں پرابلمز آتی ہیں, اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی اگر پاور شیئرنگ کا فارمولا طے نہیں ہو رہا تو وہ اس وجہ سے نہیں ہو رہا کیونکہ جو سینٹر میں کمفرٹیبل ہے نون لیگ, لیکن پنجاب میں کس طرح پہ بھی پاور شیئرنگ پہ نون لیگ ایگری نہیں ہے. تو یہ نواز شریف کے فگر اگر ایز پی ایم ہوگا تو بہت سارے حکومتی مسائل بھی حل ہوں گے. اور دوسرا ایک اور اس میں ایک اور بھی اینگل ہے کہ جب یہ الیکشن ہوئے تھے فروری 2024 میں تو اس وقت بھی اعلان کیا گیا تھا کہ جو نواز شریف کینڈیڈیٹ ہوں گے ایس پی ایم کے, لیکن کیونکہ اکثریت نہ مل سکی انہوں نے, طرح گیا تھا کہ وزیر اعظم لیکن وہ کوئی طے شدہ اسکرپٹ تھا یا کیا تھا, اس میں اس وقت جو سیٹلمنٹ ہو سکی اس میں پورا وہ شہباز شریف کے نام نکلا, لیکن اس وقت بھی جو عوامی جو ڈیمانڈ تھی وہ یہی تھی کہ نواز شریف کو دوبارہ وزیر اعظم بنایا گیا. اس حوالے سے ایڈ کرتا چلوں کہ اگر نواز شریف کو وزیر اعظم بنایا جاتا ہے تو یہ جو نون اور شین کے نکلنے کی باتیں ہو رہی ہیں نا, یہ نون اور شین نکلنے کا معاملہ ختم ہو جائے گا, اور کافی حد تک جو نون لیگ کے آپس کے معاملات ہیں وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں. اچھا, ایک فیکٹر اور ہے جس کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے کہ پنجاب لیول پہ حمزہ شہباز کا ایک رول ہے, اس کا لوکل پولیٹکس کے اندر ایک رول ہے, اور پنجاب کی پولیٹکس خاص طور پہ سینٹر پنجاب کی اور لاہور کی پولیٹکس کی اگر بات کی جائے تو حمزہ شہباز کا ایک بڑا اہم نام ہے, ان کا کام بھی ہے, اور جب یہ سارا ٹبر ایگزائل میں تھا تو ان کے یہاں پہ بڑا کردار ہے. وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں 10 سال, وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں, پھر کچھ عرصے کے لیے وزیر اعلیٰ بنے بھی ہیں, ان کا اپنا ایک یہاں پہ سیاسی قد کاٹ ہے, کردار ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ سارا کچھ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ نون لیگ نے اپنے آپ کو کمپوز کرنا ہے, آگے بڑھنا ہے, تو پھر حمزہ شہباز ذرائع کے مطابق حمزہ کو بہت زیادہ اس حوالے سے آفر دی گئی, منانے کی کوشش کی گئی ہے. اگر میں غلط نہیں ہوں تو انفارمیشن یہ تھی کہ وزیر اعظم ہاؤس میں ایک دفتر بنا کے دے گیا پبلک افیئر کمیٹی کا, اس کو چیئر کرنے کے لیے. اس کے علاوہ میرا خیال ہے حمزہ کی جو زیادہ انٹرسٹ ہے وہ پنجاب کی حد تک ہے, اسی لیے وہ ایگری بھی نہیں ہوئے, وہ بیسیکلی اس کی ساری سیاست حمزہ شہباز کی جو ہے وہ لاہور اور پنجاب کی حد تک, اور اسی حد تک وہ محدود رہ کے اپنا کام کرنا چاہ رہے ہیں. اور میرا خیال ہے ان کو ضرور کوئی نہ کوئی وہ رول دینا چاہیے. دیکھیں اس بندے کی اپنی ایک ورتھ ہے پارٹی کے اندر, اس کا کردار رہا ہے بہت زیادہ. جیسے کلثوم نواز صاحبہ کا کردار بتایا جاتا ہے کہ جب یہ لوگ باہر تھے تو تب انہوں نے ڈٹ کے ایک مقابلہ کیا, اسی طرح حمزہ بھی اسی ہی وقت کا ایک بڑا کردار ہے. تو حمزہ شہباز کا بھی رول کوئی نہ کوئی ان کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے. صحیح, چلیں ایسا ہے پھر اگر پیپلز پارٹی کا جو اگر کہنا یہ ہے کہ آصفہ بھٹو کو بھی رول ملے, حمزہ کو بھی رول ملے, تو میرے خیال میں پھر جو خاقان عباسی صاحب رونا روتے ہیں وہ ٹھیک روتے ہیں کہ اگر چودھری نثار صاحب کو بھی اگر جگہ نہ ملی, خاقان عباسی کو جگہ نہ ملی, اس طرح پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے کہ ہمارے جو ہے وہ گھر میں ہی ساری چیزیں رہیں, تو یہ پھر یہ تو سلسلہ ایسے چلتا رہے گا. پاکستان کی جو پولیٹکس ہے نا, نہ یہ نظریے پہ چلتی ہے, نہ یہ پارٹیوں پہ چلتی ہے, یہ چلتی ہے شخصیات کے اوپر اور خاندانوں کے اوپر. اور یہ کوئی آج کی بات نہیں, شروع سے ہی چند خاندان ہیں جو اس کے اوپر بار بار حکومت کرتے ہیں, اور پھر جب اور ان خاندانوں نے سب کو ایک ایک بندہ دیا ہوا ہے, سب پارٹیوں کے پاس ان کا ایک ایک بندہ ہے, اور یہ اسی طرح ہی پاکستان کے اندر پولیٹکس چلے گی. ابھی فی الحال تو نظام بدلوں کے نعرے تو بڑے لگ رہے ہیں, لیکن یہ نعرے ہی ہیں. تب جب یہ لوگ یہاں پہ اجتماع عام کر رہے تھے, ہم نے ان سے پوچھا تو ان کے پاس بھی کوئی جواب تو نہیں تھا کہ نعرے ہی ہے, ہمارے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے کہ اس نظام کو بدلا جا سکے, لہٰذا اسی تنخواہ پہ کام کریں, یہی چلے گا یہاں پہ. چلیں مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے کافی
یہ باتیں اکثر کی جاتی ہیں کہ جو پروجیکٹس تو لانچ کیے جاتے ہیں ان کی پرفارمنس یا آڈٹ پرفارمنس کا آڈٹ یا اس کی جو منطقی انجام ہے اس وقت اس کو نہیں پہنچایا جاتا. اسی سلسلے کو بڑھاتے ہوئے جو سی ایم پنجاب نے ایک میٹنگز کا سلسلہ شروع کیا جس میں محکمہ جات کے حوالے سے پرفارمنس رپورٹ جو ہے وہ مانگی گئی ہر محکمے سے. تو اب جو آج کی تازہ ترین ہے اس کے مطابق ہیلتھ کے حوالے سے ایک بڑی جامع رپورٹ وہ طلب کی گئی تھی وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے, اور جو اسپیشلائز ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ ہے ان کی طرف سے تفصیلیں یہ بات کی گئی. لیکن اس میں باقی تو وہ کہا گیا کہ بہت لاکھوں افراد کی او پی ڈی انٹرٹین کی گئی اور 1 کروڑ سے زائد کو جو ہے وہ سروسز دی گئی. لیکن ایک چیز جو جس پہ سرزنش ہوئی سی ایم پنجاب کی طرف سے وہ یہ تھی کہ جو میڈیکل آلات ہیں ان کی عدم فراہمی کی وجہ سے یا ان کی پریکیورمنٹ یا عدم دستیابی کی وجہ سے بہت زیادہ ڈیلے ہوتا ہے. یہ بڑا ہائی لائٹ کیا ہے, یہ اتنا بڑا ایشو ہے کہ اب کا ادویات کا بھی کسی حد تک معاملہ ہو گیا. ادویات کا اب بھی بڑا ایزی ہوتا, آپ نے ٹینڈر کیا آ گیا. اچھا اب یہ جو طبی آلات ہیں اور وہ بھی جو کروڑوں میں ہیں جی, اب وہ ان کے 2-3 ایشوز ہیں. ایک تو ہمارے ہاں جو اسپیشلائزڈ انسٹیٹیوٹ یا جو ٹرشری کیئر ہاسپٹل ہے ان کے اندر جو پروفیسر صاحبان ہیں نا وہ سمجھے کہ شہنشاہ ہیں, اور وہ اتنے بڑے شہنشاہ ہیں کہ جب تک ان کے گھر کوئی چیز نہیں پہنچے گی تو وہ مشین نہیں آ سکتی. اب جب ان کے گھر کچھ پہنچتی ہے تو وہ اگر فرق کرے 3 کروڑ کا بجٹ تو کروڑ تو وہ صاحب لے جاتے ہیں. ایک تو ناقص آتی ہے, مطلب بجٹ زیادہ ہوتا ہے اس میں اندر جب حصے نکالے جاتے ہیں ناقص مشین آتی ہے. پھر مشین کے جو آفٹر سیل سروس ہے اس کے معاہدے ٹھیک نہیں کیے جاتے اور مشینیں اکثر خراب پڑی ہوتی ہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ افسر شاہی یہاں پہ بہت ہے. یہاں پہ ایک چھوٹا اہلکار بھی افسر شاہی میں شمول ہے. یہ نہیں کہ افسر ہی افسر ہے, جتنا چھوٹا اہلکار اتنا بڑا افسر. آپ کو ٹیکنیکل سٹاف کی بھی عدم دستیابی, پھر کنزیومیبل اس کے اندر ہوتی ہیں چیزیں, تو وہ کنزیومیبل بھی ملتے نہیں ہیں کیونکہ مشینیں باہر سے منگائی جاتی ہیں. اور سب سے بڑا جو اس میں ہرڈل وہ یہی ہے کہ ہمارے یہاں جو بیسک مینوفیکچرنگ آف میڈیکل انسٹرومنٹ ہے وہ نہیں ہے. اصل بھی پرابلم یہ ہے جس کی وجہ سے ذرائع مبادلہ بھی ہمارا خرچ ہوتا ہے اور ہوتی ہیں, امپورٹڈ ہوتی ہیں. اور پھر جب یہ ٹرشری کیئر ہاسپٹل یہ مشینیں خریدتی ہیں تو ان کو وینڈر کو پابند کرنا چاہیے کہ اس کے کنزیومیبل جو ہیں وہ ود ان نو ٹائم جو ہے وہ اویلیبل کرنے کا پابند ہو اور اپنے سٹور میں رکھے. اب جب کوئی مشین باہر سے منگائی جاتی ہے تو اس کے ساتھ ضرور کوئی نہ کوئی فاضل پرزوں کی یا کنزیومیبل کی ضرورت ہوتی ہے. وہ وقتی طور پہ مشین منگا دیتے ہیں, اگر 2 مہینے 6 مہینے سال چل کے مشین کے اندر پرزہ چینج ہونا ہے یا کنزیومیبل تو وہ ہوتا نہیں ہے. لیکن جب یہ ایگریمنٹ ہو تو یہ پابند کر دینا چاہیے وینڈر کو کہ وہ بلکہ یہ چیزیں دینے کا پابند ہو. اکثر ہم یہ سنتے ہیں کہ مشین MRI یا امیجنگ کی مشین تو ہے لیکن کنٹراسٹ اویلیبل نہیں ہے, جس کی وجہ سے میں اسی طرف کہہ رہا ہوں. اور اب ارجنٹ جن کو ضرورت ہوتی ہے ان کو بھی 2-2 3-3 مہینوں کی ڈیٹ دی جاتی ہے مریضوں کو, تو مریض جو ہے وہ تب تک بعض مریض ایکسپائر بھی ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو ضرورت ہی نہیں رہتی. تو یہ اس طرف اس ہیلتھ پرفارمنس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ چلڈرن ہارٹ سرجری پروگرام میں 8300 آپریشن دل کے بچوں کے جو دل کے عارضے میں مبتلا تھے ان کے آپریشن بھی کیے گئے ہیں. بالکل نہیں, بہت اچھی بات ہے. لوگ انڈیا جاتے تھے, باہر جاتے تھے, اگر یہاں ان ہاؤس ہمارے پاس یہ چیزیں ہو جاتی ہے چونکہ یہ بچوں کے دل کا معاملہ اکثر ہو جاتا ہے, ان کے دل میں سوراخ ہوتا ہے, یہ کوئی عارضہ ہوتا ہے اور اس کا آپریشن یہاں ہو رہے ہیں, یہ خوشائن بات ہے. اگلی خبر جو ہے وہ آڑتیوں کے لیے خطرناک ہے اور ہو سکتا ہے دل کا عارضہ کہیں آڑتیوں کو نہ لاگ ہو جائے, کیونکہ مریم نواز صاحب کا اعلان کردہ منصوبہ یہ تھا کہ جو آڑتیوں کو اس بزنس سے نکالا جائے کیونکہ ان کا کوئی سٹیک نہیں سوائے ان کی جو سرمایہ اس کے علاوہ, سوائے سرمایہ کے ان کے علاوہ کوئی ان کا سٹیک نہیں ہے. پوری زراعت کو تباہ کرنا ان کا اتنا بڑا سٹیک ہے کہ اتنا کسان کا بھی نہیں ہے. اصل میں پاکستان کے اندر اگر کسان آج قسم پرسی کا شکار ہے تو اس کا شکار جو ہے حکومت کے ساتھ ساتھ آڑتی بھی ہے. اب حکومت کیوں ہے کہ حکومت ان کو سافٹ قرضے پرووائڈ نہیں کرتی, سستی بجلی پرووائڈ نہیں کرتی, سستا بیج پرووائڈ نہیں کرتی, سستی کھاد اور بر وقت کھاد نہیں دیتی اور بر وقت قیمتوں کا تعین نہیں کرتے. اب دوسری طرف آ جائیں, اب جب کسان مجبور ہوتا ہے, اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے, اس نے فصل بونی ہوتی ہے تو وہ اپ فرنٹ لینے چلا جاتا ہے قرضہ لینے آڑتی کے پاس. آڑتی جب ان کو قرض دے دیتا ہے تو پھر جب فصل آتی ہے تو اس کی قیمت طے کیے بغیر ہمارا کسان پابند ہوتا ہے
کہ وہ آڑتی کے پاس وہ فصل پہنچائے. لیکن اگر سی ایم پنجاب صاحب یہ چاہتی ہیں کہ منڈیاں ختم ہو جائیں تو یہ ایک بہت بڑا پرانا ایک نظام رائج ہے, اس کو ختم. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ ٹریڈرز ہیں, سمپلی آپ منڈیوں کو ختم کریں, اس کی جگہ پہ ٹریڈرز آٹومیٹکلی آ جائیں گے. منڈی ایک استحصالی نظام ہے کہ منڈی چاہے آپ اجناس کی لے لیں, سبزی کی لے لیں, فروٹ کی لے لیں, جب ایک کسان اپنی پروڈکٹ لے کے, یعنی ایک وہ اجناس ہے. لیکن اس میں یہ بھی تو دیکھیں تاثر آتا ہے نا, اگر گاجر کا سیزن ہے یا گوبھی کا سیزن ہے تو ہر کاشتکار نے گوبھی کا سیزن کاشت کی ہوئی ہے. جب ڈیمانڈ سپلائی کی بنیاد پر ریٹ طے ہوگا تو وہاں آڑتی ہو یا کوئی اور سرکاری افسر بیٹھا ہو, وہ طے تو اسی سے کرے گا نا کہ کتنی سپلائی اور کتنی ڈیمانڈ ہے. دیکھیں اگر فری مارکیٹ ہو نا, یہ تو آڑتیوں کا جو نظام ہے یہ استحصالی نظام ہے. اگر اس کی جگہ پہ کامن ٹریڈر بیٹھ جائے نا تو ایک گورنمنٹ ریٹ بنا دے کہ جناب گاجر ہے, مولی ہے, کوئی بھی چیز ہے, ایکس وائی زیڈ فروٹ ہے, اس کا یہ منیمم ریٹ ہے, وہ ریٹ اگر مقرر کر دیا جائے تو اس کے بعد پھر یہ جو آڑتیوں کا استحصالی. اب میں دوبارہ اپنی بات کی طرف واپس آؤں گا, جب کسان مجبوراً آڑتی سے قرضہ لے گا تو وہ مجبور ہے اپنی فصل آڑتی کے پاس بھیجنے میں. یعنی میجر کراپس کی میں بات کر رہا ہوں, جس کے اندر چاول لے لیں, جس کے اندر گندم لے لیں. گندم چونکہ ایک کہتے ہیں کہ انجن کراپ ہے, تو یہ جب ایڈوانس پکڑ لیتے ہیں نا آڑتی سے تو پھر وہ ریٹ ان کو نہیں دیتا. یہ ساری جو معاملہ ہے اس کے اندر اگر آڑتیوں کو نکال کے جنرل ٹریڈنگ اوپن اس کے اندر جو ہے نا وہ ٹریڈنگ انٹروڈیوس کروائی جائے تو بہت سارے مسائل کا حل ہو سکتا ہے. یہ مریم نواز صاحب کا لیکن یہ ہے کہ سرکاری بابو ہو سکتا ہے, پھر آڑتیوں کی جگہ وہ امیر ہو جائے. فری ٹریڈ آ جائے گی جی, جب فری ٹریڈ آ جائے گی تو کہاں بابو رہے گا. فری ٹریڈ انٹروڈیوس کروائیں, اور ہر چیز کا حال یہ ہے کہ آپ اس کو اپنے حال پہ چھوڑیں, آٹومیٹکلی وہ سیٹل ہو جاتی ہے. صحیح. اس کے علاوہ جو اسرائیلی وزیر اعظم کا دورہ متوقع تھا بھارت میں وہ کینسل ہوا, اور وجہ بتائی جاتی ہے کہ وہ سیکیورٹی خدشات ہیں. ایک وقت تھا کہ پاکستان کے حوالے سے باتیں کی جاتی تھی. یہ تو انڈیا واویلا کرتا ہے کہ پاکستان کے حالات اچھے نہیں ہیں, وہاں سیکیورٹی ٹھیک نہیں ہے, ہم نے کرکٹ کھیلنے نہیں جانا. یہ فضول باتیں ہیں. آپ دیکھیں انڈیا کے اپنے جو حالات ہیں, 12 سے زائد بڑی انسرجنسی کی تحریکیں جو ہیں جو اپنے اختتام تک یعنی پہنچنے والی, اس لیول تک کہ اپنے انجام تک پہنچنے والی, 12 تو وہ ہیں, اور کوئی 2 درجن اور تحریکیں ہیں جو بڑی شدت سے چل رہی ہیں. بالکل. تو یہ حالات ہیں. پھر سکھ تیار بیٹھے ہوئے ہیں, سکھوں کے ساتھ ان کا کوئی تال میل نہیں ہے, وہ ان کی پالیسیوں سے سخت نالاں ہیں, آئے دن وہ احتجاج کرتے ہیں. انڈیا کے اندرونی حالات جو ہیں وہ خود بہت خراب ہیں. جو سی ایم ہیں پنجاب کے وہ تو بڑے آپ کو پتہ ہے مزاحیہ بھی ہیں, وہ کریکٹر بھی کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ جو فیڈرل ہمیں کہتی ہے کبھی تسی کدی راضی ہو جاؤ کدی ناراض ہو جاؤ. اصل میں پاکستان کے ساتھ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے نا جی, مودی سرکار ہے, ان کو پتہ نہیں اپنے گھر کا, دوسروں پہ وہ تنقید کرتے ہیں. آپ دیکھیں ان کا یہ اپنے تئیں ایک بہت بڑا اسٹریٹجک اتحادی ہے ان کا نا جی, اسرائیل. اگر ان کا وزیر اعظم ان کے یہاں نہیں آنا چاہ رہا تو پھر ان کی پالیسی کیا ہے اور ان کے یہاں کیا اسٹیبلٹی ہے. ان کو اپنی گریبان میں جھانکنا چاہیے اسے بیشتر کہ وہ دوسروں کے اوپر الزامات لگائیں. اور اسی کے ساتھ ہی جو ہے وہ پاکستان کے تعلقات جو ہے وہ بنگلہ دیش کے ساتھ دن بدن اچھے ہوتے جا رہے ہیں. بہت اچھی اور انڈیا کے شاید ساتھ ان کے تعلقات اب اس طرح سے نہ رہے, کیونکہ پاکستان کے ساتھ ان کی جو دن بدن بڑھتی تجارت اور دفاعی معاملات ہیں وہ بالکل ایک ہی ملک تھا, مشرقی اور مغربی, اور پھر یہی دشمنوں کی سازش کی وجہ سے وہ علیحدہ ہو گیا. کچھ ہماری بھی غلطیاں تھیں, لیکن آج اگر ہمارے ہاں جو ہے وہ دوستیاں بڑھ رہی ہیں, اور بڑی اچھی بات ہے. کل سری لنکا کے سفیر آئے ہیں لاہور چیمبر آف کامرس, بنگلہ دیش کے سوری, اور وہ آئے ہیں اور انہوں نے ویزے میں آسانی کی بات کی ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ دسمبر تک ڈائریکٹ فلائٹس بھی شروع ہو جائیں گی, تجارت شروع ہو جائے گی. بہت اچھی بات ہے, یہ ہونا چاہیے بنگلہ دیش کے ساتھ. وہاں پہ بزنس اسکوپ بھی ہے, ہمارا ٹیکسٹائل کا وہاں بہت بڑا بزنس ہے, تو اس حوالے سے اقدامات کرنا, بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنا بہت ضروری ہے. صحیح. اچھا, فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ کافی پریشان ہیں, اور وہ اب ان کی پریشانی مزید بڑھتی جا رہی ہے کہ 27ویں ترمیم لانے والی قوتوں کی عزت نہیں بڑھی, اس لیے کہ ان کو پوچھا نہیں گیا. سب سے بڑا معاملہ تو یہ ہے کہ ان سے ووٹ کا تقاضا نہیں کیا گیا.
تو ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو نہیں مانتا ہے, ہو سکتا ہے احتجاج بھی کریں, کوئی کرتے رہے ہیں, اب جو منظور ہونی تھی ہو گئی ہے, اب کیا ہو سکتا ہے. بیسیکلی مولانا فضل الرحمان صاحب ہر وقت میں یہ چاہتے ہیں کہ میرا کوئی نہ کوئی کردار بنا رہے, لیکن اس وقت آپ ابھی تو پیپلز پارٹی اپنے کردار کو رو رہی ہے, تو بہت پیچھے رہ گئے ہیں. صحیح. اس کے علاوہ جو کیا کہتے ہیں مزید خبریں جو ہے وہ آپ کے ساتھ شامل کریں گے پروگرام میں. اس میں یہ ہے کہ مریم نواز کا کہنا یہ ہے کہ 20,000 ورکر کو 3 مرلے کا پلاٹ دیں گے. یہ لیبر جو رجسٹرڈ ہے ان کو اسکیم کے تحت جو ہے وہ 3 مرلے کا پلاٹ 20,000 ورکرز کو دیا جائے گا. اس کے بارے میں جو ہے وہ کل میٹنگ کی گئی ہے. اور اس کے علاوہ جو فیصل ایوب کھوکھر ہیں ان کو اضافی چارج انرجی کا وہ دیا گیا ہے. اب دیکھیں کہ لیبر کو جو 3 مرلے کے پلاٹ کا جو اعلان کیا گیا ہے یہ کب تک ہوگا, پایا تکمیل تک پہنچے گا. اللہ کرے مریم نواز صاحبہ کہ یہ ایک نہیں سارے پروجیکٹ جو 100 کے قریب ہے سارے کامیاب ہوں. بیسیکلی عوام کو شدید ضرورت ہے, تمام پروجیکٹ کامیاب ہوں گے تو عوام خوشحال ہوگی اور نون لیگ کا آئندہ بھی سکوپ بنا رہے گا, ورنہ الیکشن کے وقت جب یہ وعدے ابھی کر رہے ہیں تو یہ ان کے گلے پڑ سکتے ہیں. لہٰذا ابھی جیسے انہوں نے مریم نواز صاحبہ نے ایویلویشن اور مانیٹرنگ کا جو اجلاس شروع کیے ہیں, اس سے یہ واضح پیغام مل رہا ہے نیچے تمام ایجنسیز کو کہ اب کام کرنا ان کو بھی اب ادارہ آئیڈیا ہو گیا کہ جو ہے وہ بیوروکریسی ماموں بناتی رہی ہے, تو جو آپ جو ہے بیوروکریسی سے کام کرانا بہت مشکل ہے. بابو شاہی ہے یہاں پہ, اور اتنا زیادہ اور ریگولیٹڈ ملک ہے, اتنے زیادہ یہاں ادارے ہیں, ان کو دیکھنا, ان کو پرکھنا, ان کے کام پہ نظر رکھنا بڑا مشکل ٹاسک ہے یہ. صحیح. اسلام آباد کے پاک میں خیمہ زن 539 افغان باشندے گرفتار, یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. یہی مسئلہ ہے کہ پہلے جیسے ہم نے پروگرام میں ذکر کیا کہ جب ایک قوم ہم سے برسر پیکار ہے اور دہشت گرد حملوں میں انوالو ہے, کلیئر کٹ وہ آپ ثابت ہو گیا ہے, تو اس کے بعد کیا گنجائش رہ جاتی ہے کہ آپ افغانیوں کو پناہ دیں. دہائیوں سے دی ہوئی ہے, بڑے باعزت طریقے سے دی ہوئی ہے, لیکن جب آپ وہ ہمارے خلاف ہی ہیں, لڑ رہے ہیں, ہمارے لوگوں کو روزانہ ہلاک کر رہے ہیں, ہمارے فوجیوں کو ہلاک کر رہے ہیں, ان کی لاشوں کی بے رحمتی کر رہے ہیں, تو کیا گنجائش بچتی ہے کہ آپ افغانیوں کو یہاں پہ رہنے دیں. صحیح. اور ناظرین کے لیے بھی جو ہے وہ ایک سوچنے کا مقام ہے کہ جو افغان مہاجرین یا غیر قانونی جو افغان مقیم ہیں ان کے ساتھ جو ہے کسی قسم کا کاروباری تعلق نہ رکھا جائے, اور سخت مانیٹرنگ ہوئی ہے. کچھ دن پہلے ایک FIR بھی ہوئی ہے ایک کرایہ دار مالک مکان کو جس نے کرائے پہ افغان شہری کو گھر دیا تھا. تو اس لیے ناظرین محتاط رہنے کی ضرورت ہے, اپنے ارد گرد جو ہے وہ نظر رکھیں تاکہ کسی قسم کی جو دہشت گردی کو سہولت آپ کی وجہ سے نہ آئے, اور نہ ہی کوئی غیر قانونی جو افغانی ہے وہ سراؤنڈنگ میں نظر آئے تو ضرور رپورٹ کریں. اس حوالے سے آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی, اگلے پروگرام دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.